ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنے سلسلے کو وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. تو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں میڈم سنم ٹالپور صاحبہ. اچھا میڈم، کچھ کھٹی باتیں بھی ہو جانی چاہیے کیونکہ جو الزامات ہیں پہلا الزام عوام کا یہ ہے، آپ عوام کہیں مخالفین کہیں یا جو بھی کہہ سکتی ہیں، کہ جب محترمہ کی شہادت کے بعد پارٹی کنورٹ ٹو آصف علی زرداری صاحب، ٹھیک کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے پارٹی کو اس لیول تک نہیں سنبھالا ہے جو محترمہ کا خواب تھا، جو محترمہ کا لکش تھا. دیکھیں، محترمہ کا جو اسٹرگل تھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو رہی ہیں بی بی کے دور میں 22 مہینے اور 18 مہینے رہی ہیں دونوں بالکل، ہاں بالکل ایسی ہے، ایسے ہی. ایسی ہے. اور جناب آصف علی زرداری صاحب کے دور حکومت 5 سال کمپلیٹ، ٹھیک ہے. بالکل چینجنگ ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح. وہ سیاسی طور پہ بی بی نے ان کو اتنا گروم کیا تھا. دیکھیں، ہم لوگ ذرا ہیں، بالکل ایسی ہے، ٹھیک ہے، ذرا ہیں اور ہم مقابلہ کرتے ہیں، اپنے الیکشن لڑتے ہیں سندھ لیول پہ، بالکل ٹھیک ہے صحیح، نا. تو آصف علی زرداری صاحب کو انہوں نے کتنا تیار کیا ہوگا؟ بالکل صحیح. 11 سال جس انسان نے بغیر کسی وجہ کے جیل کاٹی، صحیح. ان سے معاہدہ کرنے کے لیے کہا گیا، انہوں نے نہیں کیا. بی بی کا ساتھ نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا. اپنی زبان کٹوائی، تکلیفیں دیکھیں. وہ صحیح. دور بھی مجھے یاد ہے، ہم 3 دن ہاسپٹل کے باہر بیٹھے ہوئے تھے جب ان کے خونم خون کپڑے آئے اور ان کی زبان کٹی ہوئی تھی، ان کو مارا جا رہا تھا. صحیح. اور ہو سکتا ہے کہ اگر کارکن نہ پہنچتے تو ان کو مار بھی دیتے. صحیح. بی بی کے خود کے الفاظ ہیں کہ آصف علی زرداری کو پیسوں کی کیا ضرورت تھی. صحیح. اگر ان کو پیسے چاہیے تھے، اگر ان کو یہ کچھ چاہیے تھا تو وہ معاہدہ کر لیتے. بالکل صحیح. آپ بنگلوں کی بات کرتے ہیں تو آصف زرداری نے بلاول ہاؤس مجھے شادی میں گفٹ کیا تھا. صحیح. آپ ڈائمنڈز کی سیٹ کی بات کرتے ہیں تو آصف علی زرداری نے شادی میں مجھے ڈائمنڈز دیے تھے. میرے پاس کتنے ڈائمنڈز ہیں. یعنی کہ آصف علی زرداری پیسے کے لیے نہیں تھا، صحیح. وہ ایک کردار تھا جس کو گروم بی بی نے کیا. ہم سیاسی مرشد جب نعرہ اس کا لگتا ہے تو سیاسی مرشد کا مقصد ہے کہ ہماری جو سیاسی مرشد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، یہ ان کے ہسبینڈ ان کی سرپرستی میں انہوں نے ان کو تیار کیا اور اس لیول پہ پہنچایا کہ کسی بھی معاہدے پر کہیں بھی سر نہ جھکائیں اور اپنی پارٹی کو اس طرح سے لے کر آئیں کہ آج پارٹی کا گراف اتنا اونچا ہے کہ 5 سال اور صدر آصف علی زرداری ایوان صدر میں دوبارہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، ایک اور بات ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، آپ کو پتا ہے کہ میڈم بلال صاحب کی ہر تقریر کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے بلدیاتی نظام کامیاب چاہیے مطلب فارن والا چاہیے، جس کے لیے بلال صاحب نے بجٹ بھی بڑھائی. میں جینوئن بات کر رہا ہوں، لیکن وہ بلدیاتی نظام وہ نہ بن سکا جو بلال صاحب کا جو خواب تھا چاہتے تھے. میری آپ کی نظر میں ہم اس کا ذمہ وار چیئرمین کو ٹھہرائیں، بجٹ کو ٹھہرائیں یا پاور کو؟ دیکھیں جی، 40 سال اس حیدرآباد پہ اور کراچی پہ 40 سال گمراہیوں کا دور تھا. بالکل صحیح. 40 سال اس علاقوں پر ایم کیو ایم کا راج تھا. صحیح. بلدیاتی نظام ان کے پاس، ہیلتھ ان کے پاس، ایجوکیشن ان کے پاس، اچھے پورٹ فولیو ان کے پاس تھے. ہیلتھ کو ڈسٹرب کیا گیا، ان لوگوں نے تباہ و برباد کیا. صحیح. بلاول صاحب نے اپنے ایفرٹس لگا کر ہیلتھ کو ٹھیک کیا. صحیح. این آئی سی وی ڈی اپنے پاس، این آئی سی وی ڈی کی بات کریں. صحیح. ایس آئی ٹی، صحیح. ٹھیک ہے. اور آج ان کا مقام گمبٹ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یہ چیزیں جو میری بہن افیکٹ ہوئی ہے لیور سروسز میں، کینسر تھا اس ٹائم میں افورڈ نہیں کر پا رہی تھی. پاکستان سے باہر علاج تھا، انڈیا میں علاج تھا.
میں نہیں جا سکی اور میں نے اپنی جوان بہن کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھا خونم خون. صحیح. آج دل خوش ہوتا ہے جب آپ بلاول صاحب کا یہ کارنامہ دیکھ کے بالکل کہ صحیح. گمبٹ میں انہوں نے انسٹیٹیوٹ کھولا اور اس میں ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. بالکل صحیح. احساس ہوتا ہے. میرے بہنوئی کی اس وقت ڈیتھ ہو چکی ہے. خان محمد چانڈیو ان کا نام تھا. صحیح. پی ایس پہ پریزیڈنٹ تھے لطیف آباد کے. لطیف آباد کے جو اب میرے نیئرسٹ اب اس کا بیٹا ہے چیئرمین ہے. بالکل صحیح. تو ان کو اٹیک ہوا ریلی میں اور ہم پہلی مرتبہ لے کر گئے اور ہم نے 7 لاکھ میں ان کا آپریشن کروایا. صحیح. اس ٹائم یہ نہیں ہے کسی کے پاس کبھی پیسے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں. کوئی افورڈ کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. دوسری بار بھی ریلی میں ان کو اٹیک ہوا لے کر گئے. NICVD بن چکا تھا. صحیح. فری آف کاسٹ ان کا علاج. زبردست. بڑا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پتہ نہیں کتنے غریب لوگ ہیں جن کا آپریشن ہوتا ہے. نہ سورس کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے نہ فون کروانے کی ضرورت ہے. ہو جاتا ہے. بلدیاتی نظام بھی چیئرمین صاحب کا نہیں بی بی کی خواہش تھی. بی بی کا خواب تھا کہ میں حیدرآباد کراچی پاکستان کو جب بی بی باہر گئیں اور پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے کہ بی بی شاید ایران گئیں. صحیح. تو بی بی نے فلائی اوورز وغیرہ دیکھے. ہاں. یہ جو پھر کیش کروایا مشرف نے کہ میں نے بنوائے. یہ بی بی کا خواب تھا. صحیح. بی بی کا پروجیکٹ تھا. بی بی وہاں سے لے کر آئی تھی. صحیح. کہ میں یہ بھی بناؤں گی یہ بھی بناؤں گی. پھر یہ دیکھیں پھر پیپلز پارٹی کے اس میں آیا. پیپلز پارٹی نے اس کو کیا. بالکل صحیح. اس کے بعد چیئرمین صاحب نے کہا کہ چیئرمین جتنے بھی ہیں ان کے فنڈز جو ہیں 5 لاکھ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. 10 سے بڑھانا چاہیے کہ وہ علاقے کے کم سے کم کام کر سکیں. صحیح. اچھا یہ 40 سال کا جو ملبہ ہمارے اوپر ڈالا ہوا ہے اس ملبے کو صاف کرنے کے لیے ہمیں 40 سال تو چاہیے نا. صحیح. اب ان 5-10 سالوں میں یہ گند ہم صاف تو نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اب ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کو فنڈ چیئرمین صاحب دے رہے ہیں. ہم اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں. صحیح. ڈیولپمنٹ کا جو چیئرمین ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ 100% چیئرمین سارے صحیح ہیں. صحیح. ظالم چیئرمین بھی ہیں. بالکل صحیح. میرا چیئرمینز کو یہ کہنا ہوتا ہے بھائی اگر 1 مہینے کا فنڈ آپ کھاتے ہو دوسرے کا لگاؤ. دوسرے کا لگاؤ. صحیح. اب مجھے جاب مل رہی ہے سپوز کریں مجھے جاب مل رہی ہے میں آپ کو سیل کر رہی ہوں جاب. صحیح. اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یا پارٹی کے منسٹر یا لیڈرشپ کا کہاں پر قصور ہو گیا؟ نہیں قصور نہیں اس میں تو نہیں ہے. بالکل یہ قصور تو میرا ہے نا. اب وہ تو اوپر سے دے رہے ہیں. بالکل. اب ہمارا کام ہے لگانا. صرف ایک چیز تھی چیک اینڈ بیلنس وہ اب ٹائٹ کیا گیا ہے. صحیح. اب سائی ناصر شاہ نے بھی اس کا سٹینڈ لیا ہے. بالکل. ادیب فریال نے بھی اور بلاول صاحب نے بھی. اب وہ مانیٹرنگ کمیٹیاں بھی آ گئی ہیں اور دیکھ بھی رہی ہیں کہ جہاں پر اگر ڈھکن نہیں لگے ہوئے تو ڈھکن لگائے جائیں گے. جہاں پر لائٹس نہیں لگائی گئی وہاں پر لائٹس لگائی جائیں گی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو جس کا میں ذکر کیا UC 88 راوت چانڈیو اس کو میں ہی لک آفٹر کرتی ہوں کیونکہ میرا میکا وہاں رہتا ہے میری فیملی وہاں پہ. میں نے اس بچے کو کہا ہوا ہے کہ حلال کی تنخواہ اٹھاؤ. صحیح. بقایا کام کرو. آپ اس UC میں جائیں مجھے چھوڑ دیں آپ جائیں ابھی جائیں. میں کل وہیں پہ تھا. ٹھیک ہے. ڈسٹ بین تھے. بالکل تھے. روڈ بنے ہوئے ہیں. بالکل بنے ہوئے. لائٹیں لگی ہوئی ہیں. بالکل لگی ہوئی. صفائی کا نظام. بالکل میں نے وہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا. انٹرویوز میں نے کل اس کا کیا تھا. راوت کا ہی کیا تھا. بالکل زبردست. بالکل. تو عیدگاہ تھی. عیدگاہ پہ 28 گھروں کا قبضہ تھا. ہم نے عیدگاہ کا گیٹ اس سے لگوایا. زبردست. اندر پارک بنوائی ہے. ہاں بالکل. یہ ساری چیزیں مانیٹرنگ پہ ہوتی ہیں کیونکہ میں اس کی خالہ بھی ہوں. بالکل صحیح. تو میں اس کے اوپر نظر رکھتی ہوں ہر وقت. اس کا ماموں بھی اس کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے. میں نے کہا بیٹا فائل بنانی ہے آپ نے 5 سال کے بعد میں نہیں ٹکٹ لینے جاؤں گی اور میں لوگوں کے پاس نہیں جاؤں گی. آپ نے راوت کو ووٹ دینے ہیں. بالکل صحیح. آپ کی کارکردگی آپ کو ووٹ دلائے گی اور پارٹی کو پتا ہوگا کہ آپ نے یہ اچھا کام کیا ہے اور اسی کو چیئرمین کو لانا چاہیے. زبردست. بڑا اچھا کام ہے.
تو یہ جو گرومنگ ہوتی ہے اسی سے جا کر پوری سیٹنگ ہوتی ہے. اب ہمارے پاس لطیف آباد میں آپ دیکھیں کہ آدھے سے زیادہ ہمارے پاس پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹاؤن بھی ان کے پاس ہے. اب وہاں پر اسپرے کرانے کے لیے میں قاسم آباد ٹاؤن اور حسین آباد ٹاؤن کو منتیں کرنی پڑ رہی تھی کہ بھائی مہربانی کرو آپ, یہ لوگ مر رہے ہیں, کیونکہ زیادہ سے زیادہ افیکٹڈ جو ہوا تھا وہ لطیف آباد ہوا تھا. اچھا ایک اور ایشو میرا خیال میں وہ ہر گھر کا ایشو ہے, منشیات. آپ کو پتا ہے کہ منشیات ہمارا نوجوان نسل کھا چکی ہے. عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہ منشیات بند نہ ہونے کی وجوہات یہ ایم این اے ایم پی ایز ہے, کیونکہ ان ایم این اے ایم پی ایز کی جو کچن ہے وہ اس منشیات پہ چلتا ہے. تو ناک کنٹرول کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے ایم این اے تو اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے کہ بہت شریف انسان ہے. سائن طارق شاہ جاموٹ خاندانی آدمی ہیں. ان کے ڈیولپمنٹ کے جب کام آتے ہیں نا, آپ یقین کریں ان کو صرف لسٹ بنا کر دیتا ہے کہ یہ میری لسٹ ہے, ان سے 19-20 نہیں کرنا ہے, باقی آپ کی مرضی ہے, آپ ٹینڈر کیسے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, آپ نے کرنا ہے, مجھے آپ کام پرفیکٹ دیں. اسی طرح سے ہمارے 2 ایم پی ایس جو ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ہے فائنینشلی طور پہ بہت ساؤنڈ ہے. ایک طرف شرجیل میمن صاحب ہیں, اللہ کا کرم ہے, اور ایک طرف جام خان شورو صاحب ہیں. تو ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اب میں نے وہی بات دوبارہ میں اسی پہ آ جاتی ہوں کہ میں اور آپ جو کر رہے ہیں تو ہمارا ملبہ ان کے اوپر جا رہا ہے. بالکل صحیح. اب یہ کام بیچ کے اور نیچے کے لوگوں کا ہوگا. منشیات بند ہونی چاہیے. بالکل. اچھا ایک اور سوال کنیکٹڈ ٹو میئر صاحب. اچھا جتنی میئر کو بجٹ ہے, کیا میئر صاحب نے اتنی کارکردگی حیدرآباد کو بہتر بنانے میں دکھائی ہے؟ دیکھیں جی, اس سے پہلے جتنے بھی میئر آئے ہم نے نہ ان کی کارکردگی دیکھی, نہ ہم نے ان کا کام دیکھا, نہ ان کا نام سنا. ٹھیک ہے, یہ واحد میئر وہ ہے جو اگر میری کانسٹیٹوئنسی میں کام کروا رہے ہیں تو مجھے جا کر دکھا رہے ہیں کہ یہ 15 کروڑ 70 لاکھ کا میں نے یہ کام کروایا ہے, یہ میں نے کام کروائے ہیں, ان کی یہ لسٹ ہے, اور آپ چلیں اور میرے ساتھ چل کے انوگریشن کریں. ٹھیک ہو گیا. اور جتنے بھی فنڈز مل رہے ہیں ان کو وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے, میں ایچ ایم سی ممبر بھی ہوں حیدرآباد کی, تو اچھی بات یہ ہے ان کی, وہ چیئرمینز کو آن بورڈ لے رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو نہیں لے رہے. چاہے وہ پی ٹی آئی کا چیئرمین ہو, چاہے ایم کیو ایم کا ہو, چاہے جماعت اسلامی کا ہو, وہ ان کو آن بورڈ لے کر اور وہ وہاں پر جو کام کی لسٹیں ہیں ان سے لیتے ہیں, پھر وہ کام کرواتے ہیں. پھر وہاں سے جو بھی پی ایس کا نمائندہ ہے, ٹکٹ ہولڈر ہے, ان کو ساتھ لیتے ہیں اور انوگریشن پہ جاتے ہیں. مطلب اگر ہم اس کو 100 میں سے مارک دینا چاہیں تو آپ کتنا دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو 110% دوں گی, کیونکہ کام کیا ہے, پارٹی کا نام روشن کیا ہے اس نے, اور جگہ جگہ پر ہمارے یہاں دیکھیں سندھی میں مثال ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ اچو اساں وٹ, لیکن اساں مرنے ऐं پرنے تے ضرور اچو. ٹھیک ہے, شادی اور غمی میں ہمارے پاس آؤ. تو آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی بھی انسیڈنٹ حیدرآباد میں ہوتا ہے تو میئر صاحب رات کو ہی پہنچ جاتے ہیں, اسی ٹائم پہنچ جاتے ہیں, جائے وقوع پہ پہنچتے ہیں, ریسکیو کرتے ہیں ان کو. اچھا اس کے بعد اگر رین ایمرجنسی ہوتی ہے تو اگر ٹکٹ ہولڈر وہاں پر موجود ہے تو میئر کی پوری ٹیم موجود ہے میئر کے ساتھ. یہ میں نے سنا حیدرآباد کی سڑکوں پہ برساتوں کا عالم تھا, وہ بالکل ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا حیدرآباد میں صفائی کے نظام کے بارے میں اپریشیٹ ان کو کرنا چاہوں گی کہ میئر حیدرآباد نے جب عید تھی ہماری بقرہ عید, بڑی عید, اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جب بھی ہوتا تھا تو آپ باہر نہیں نکل سکتے تھے 2-3 دن, اتنی اسمیل, اتنی گندگی ہوتی تھی.
رات کے ٹائم شام کے ٹائم میں پیرنٹس کے ساتھ جاتی ہوں, گھر جاتی ہوں ملنے کے لیے, تو میں یہاں سے نکلی, مجھے لگا ہی نہیں کہ جانور ذبح بھی ہوئے ہیں. اچھا وہ صاف بھی ہو گئے, کلین ہو گیا تھا, خدا گواہ ہے. ہاں. پورا قاسم آباد سے پھر میں لطیف آباد گئی اور میں نے راؤنڈ لطیف آباد کا لگایا, لطیف آباد کا راؤنڈ لگا کے پھر میں میکے گئی. میں نے بھائی سے جا کر بات کی, میں نے کہا اتنی گندگی ہوتی ہے, آج تو اپنا علاقہ بھی اتنا صاف تھا. زبردست. اچھا میڈم, کیونکہ پروگرام کا تھوڑا سا ٹائم بچ گیا ہے تو میں تھوڑے پرسنل سوال کروں گا. اچھا جیسے آپ لوگوں کی آئیڈیل ہے, بالکل آپ لوگوں کی آئیڈیل ہے, پیپلز پارٹی میں لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, آپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, ایسی بھی کوئی شخصیت ہے جو جس کی آپ آئیڈیل ہو؟ میں آئیڈیل ہوں, مطلب جو آپ کی آئیڈیل ہو, جو میرا آئیڈیل ہو. ہاں اب میرا آئیڈیل تو اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں اور وہ تو سب کا ہے, بی بی آصفہ ہیں. اس کو چھوڑے, ان کو چھوڑ دوں, یعنی کہ سیاست سے ہٹ کے, سیاست سے ہٹ کے, سیاست سے ہٹ کے تو کوئی نہیں. میرا تو جینا مرنا ہی سیاست ہے نا. اچھا چلو میں نیچلی سے طرف آتا ہوں. آپ ایم این اے ایم پی ایز میں سے, میرا اصول ہوتا ہے جو کام کرے اپریشیٹ کرنا اس کا حق ہوتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, تو میں آپ میں سے بھی یہی امید کروں گا کہ جو کام کرے گا آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے. سراؤنڈنگ جو بھی ایم این اے ایم پی ایز ہیں, میں کچھ کے نام بھی لینا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے کہا شرجیل نام محمود, طارق جامور صاحب ہو گئے, ٹھیک ہے, عبد الجبار صاحب ہو گئے, جیسے اعجاز شاہ صاحب ہو گئے, امیر علی شاہ صاحب ہو گئے, ذوالفقار علی شاہ صاحب ہو گئے, میر منیر ٹھاکر صاحب ہو گئے, طارق خان ٹھاکر صاحب ہو گئے. ان میں سے آپ کس کو اپریشیٹ کریں گے جس نے بی بی کے مشن کو دل سے کنٹینیو کیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ سارے نام آپ نے جو لیے نا, ان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اور انہوں نے کام کیا ہے. اب اس میں نے کہا تھا کہ آپ نا دل سے جواب دیں. جی میں دل سے ہی جواب پارٹی سے جواب نہیں دیں گے. میں جواب ہی دل سے دیتی ہوں. سب سے پہلے ایک ہی بندی آپ کو ملے گی جو اس طرح سے بالکل بات کرتی ہے حق اور سچ کی. میں اپریشیٹ کروں گا کیونکہ میں نے جس کا کام دیکھا ہے میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. بالکل. دیکھیں جی, میرے پاس میں 2-3 لوگ ایسے ہیں ان میں سے جن کو میں ذاتی طور پہ جانتی ہوں, جنہوں نے اچھا چلو کام میں کیا. دیتا جا رہا ہوں, یہ بھی آسان کرتا ہوں. اچھا ذوالفقار شاہ یا میر منیر ٹھاکر؟ میر منور ٹالپور. اچھا طارق علی ٹھاکر صاحب ایم این امیر علی شاہ؟ نہیں, طارق ٹالپور. اچھا نوید قمر صاحب یا شرجیل نام صاحب؟ شرجیل نام احمد. عبد الجبار شیخ صاحب یا طارق جامور صاحب؟ طارق جامور. زبردست, کیونکہ آپ نے بالکل دل سے جواب دیا ہے. کیونکہ یہ اچھا ایسی کوئی خواہش جو رہ گئی ہو؟ ہزاریں خواہش ہیں, ہر خواہش پہ دم نکلے. خواہش کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جیسے دیکھیے میری بات سنیں, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں ایسا کام کر کے جاؤں لوگ یہ سوال کریں, صدیوں تک یاد رکھیں. ایسی کوئی خواہش یہ سوال کریں مجھ سے. میری خواہش جو ہے اور میرا خواب ہے کہ میں اپنی والدہ کی زندگی میں ایک مرتبہ ایم پی اے بنوں, تاکہ میرے والد کا بھی خواب پورا ہو اور میری والدہ کا بھی خواب پورا ہو. اور اس کے بعد جو میرا خواب ہے کہ میں جب اس دنیا سے رخصت ہوں یا اس عہدے سے رخصت ہوں تو لوگ صدیوں تک یاد رکھیں کہ ایک ایم پی اے آئی تھی اور انہوں نے اتنا بہترین کام کیا, اور صدیوں تک اس کا نام روشن ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ کا شکر ہے, پارٹی کا کرم ہے چیئرمین صاحب کا, کہ چیئرمین صاحب نے مجھے 2 مرتبہ ایک عورت کو عزت دی اور ٹکٹ ہولڈر بنایا. اور اس علاقے سے جس علاقے میں گھس بیٹھی ہے, مجھے کہتے تھے کہ آ کر تو دکھاؤ. زبردست, میں نے جا کر دکھایا ٹکٹ کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی میڈم یہ آپ کا خواب ضرور پورا ہوگا اور ہم آپ کو سیلیبریٹ بھی کرنے آئیں گے. زبردست. اچھا تھنم ٹالپور کا عکس آپ اپنی فیملی میں کس میں دیکھ رہی ہیں؟ کیا یہ کردار فنا ہو جائے گا یا کوئی سنم ٹالپور آپ حیدرآباد والوں کو دے کر جائیں گی؟ دیکھیں جی, میری فیملی میں میری بیٹی, جی
اور میرا بیٹا. میں نے اپنے بچوں کو اسی طرح سے اپنے ساتھ رکھا ہے. نہیں ایک ہوتا ہے نہیں سنم نہیں تالپور ایک ہی ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں سنم کہ تالپور ایک ہی ہے دو اچھا نہیں ہو سکتے نہیں نہیں میرا سوال پورا کرنے دیں. مجھے اس کا جواب چاہیے جواب پورا کرنے دیں جواب جواب پورا کرنے دیں کہ میں نے اپنے بچوں کو اپنے والد کی طرح جیسے میرے والد نے گروم کیا ہمیں بالکل صحیح اسی طرح سے میں نے ان کو گروم کیا. اب میری بیٹی جو ہے اس کے اندر میرا عکس بڑی میں آپ پائیں گے جس کو جستجو بھی ہے اور وہ پارٹی کا کام بھی کرنا چاہتی ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ آفٹر اسٹڈی وہ کام کمپلیٹ کے بعد وہ جوائن کریں پارٹی کو. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ لیڈرشپ کی کوالٹی میں آئے. اللہ اس کو زندگی دے اور اس کی ترقی کے لیے دعا کروں گی. والدہ ہوں لیکن میرے لیے حیدرآباد کی ہر بچی سنم تالپور ہے اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اپنے یہ تو فیملی کے حوالے سے ہاں ہو گیا. ہاں اب میں اس کا بھی نام آپ سی زبان سے بلواؤں گا کہ آپ اپنے لیڈرز میں جو آپ کی بچیاں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اس میں آپ کس کو سنم تالپور بنا کے جائیں گی؟ دیکھیں نہیں بنا کر جاؤں گی یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ کس کو بنا کر جاؤں گی لیکن ابھی تلاش میری جو ہے نا وہ ہے ابھی تک لیکن ملی نہیں ہے. میں چاہتی ہوں اور میں کوشش بھی کر رہی ہوں گروم بھی کر رہی ہوں بچیوں کو اور اللہ کرے گا کہ میری جستجو کامیاب جائے گی اور میں کسی نہ کسی کو تو بنا کر جاؤں گی. میرا تو وجود ہی بی بی ہے اور بی بی رول ماڈل بی بی سکون بی بی کی شہادت بھول نہیں سکتے اور بی بی کی وجہ سے ہم آج دن تک زندہ ہیں موجود ہیں آپ کے سامنے. شہید بی بی کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ شہید بی بی ایک ہی تھی بے نظیر تھی اور ان کے علاوہ بی بی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور اللہ ان کے بچوں کو زندگی دے. اللہ بلاول صاحب کو زندگی دے بی بی بختاور کو زندگی دے بی بی آصفہ کو زندگی دے اور خوش رہے. ناظرین میں آپ کو بتانا چلوں کہ ہمارے بیچ میں یہ ظالم ٹائم آ جاتا ہے. اگر ٹائم مجھے تھوڑا بھی موقع ملتا تو بہت سارے ایسے سوالات تھے جس کی سننے کے لیے آپ کئی سال ترس بھی رہے تھے کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے میرے خیال میں میرا یہ اس ماہ کا بیسٹ آف بیسٹ انٹرویو ہے جو کوئی اندر سے دینا چاہتا ہو دل سے دینا چاہتا ہو اور ایسے سمجھو کہ عشق سے اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہو تو وہ اگر کوئی کردار ہے تو حیدرآباد کا ہے میرا سنم تالپور جس سے ہم نے آپ کو گفتگو کرائی. آپ کے جو بھی سوالات تھے سیاسی سماجی کمیٹڈ یا جو بھی کرنٹ ایشوز کے حوالے سے ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے سماعت کر دی. تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی خوبصورت شخصیت کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا ہر پر براج نہیں ہوتا رہے سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش یو آل دی بیسٹ. پاکستان زندہ باد. زبردست میم.